अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अरशद शरीफ अस खुद नोटिस केस की समाअत का आज दूसरा रोज़ था। दूसरे रोज़ की समाअत में JIT रिपोर्ट पेश की गई, FIR पेश की गई, जजेस के रिमार्क्स हैं और बहुत दिलचस्प प्रोसीडिंग रही आज की, जो फिर कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। आज की क्या तफसीलात हैं, क्या रिमार्क्स हैं, क्या वाक़यात हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से। मुलाहिज़ा फरमाइए। इस केस के दिन आ लो। रिपोर्ट जमा करवा दें बस। कैन साहब, आप इस सो मोटो केस में क्या इसका देख रहे हैं, कोई लॉजिकल एंड? नहीं, इसमें तो सिर्फ यही होगा कि एंड में ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास वो है, वो कहेंगे कि जी आप हमें रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना जमा करवाते रहें और अपना काम जो है ना कंटिन्यूसली करते रहें, और वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कहेंगे कि भी आप जाके फ़ौरन वहाँ से आपने क्या कलेक्ट किया, क्या आपने UN से लिए या क्या फ़ॉरेन एजेंसी से जो है अपने। अच्छा, मंदू खील साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कनाडा के किसी वाक़े की, वो आपके नॉलेज में है क्या? वो बेसिकली क्योंकि वो जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, जो आपको याद है कि वो बलूचिस्तान के हवाले से, हाँ, करीमा बलोच, वो उसका जब कनाडा में उसका मर्डर हुआ था तो उसका भी यही चक्कर था कि उसने, क्योंकि उसके पर भी ये इल्ज़ाम था कि उसने जो है ना कोई ऐसे ट्वीट्स वगैरह किए या ऐसा बात की है हमारी फोर्सेस के खिलाफ। तो उसका जब मर्डर हुआ तो उसके बाद फिर लोगों ने यही कहा कि भाई इसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन उसको कोई अभी तक इन्वेस्टिगेट साहब ने यही कहा कि अगर उसको हम इन्वेस्टिगेट कर ले तो शायद इसकी नौबत शायद ना होगा, तो उनका ये रेफरेंस है। बशीर साहब क्या वकील साहब, क्या आप देख रहे हैं इस सो मोटो से, कोई लॉजिकल एंड? देखें, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकात में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को यकीनी ज़रूर बनाने की कोशिश कर रही है कि जो अफसरान शामिल किए जाएँ, जो तहकीकात हों वो गैर जानिबदार हों, शफाफ हों, और जो अफसरान शामिल किए जाएँ। ख़ास तौर पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसमें बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि सीनियर अफसरान शामिल किए जाएँ ताकि वो किसी भी किस्म के दबाव के बगैर तहकीकात कर सकें। आज़ाद इंडिपेंडेंट अफसरान को शामिल किया जाए, उसके साथ कैपेबल जो कि अहल भी हों। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और किसी को उन मेंबरान के ऊपर या उन अफसरान के ऊपर एतराज़ नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद ये जो मामला है वो JIT के ऊपर छोड़ देगी, और फिर JIT किस तरह तहकीकात करती है उसका फैसला JIT खुद करेगी। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से दी गई है वो बड़ी क्लियर है। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को छोड़ा गया है, उसको छुपाया गया है। अगर किसी इदारे का नाम आया तो उन्होंने लिख दिया उसके अंदर, अगर किसी शख्स का नाम आया तो उन्होंने उसके अंदर शामिल कर दिया। मुजाहिद नकवी साहब एक बात कर रहे थे कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने शूट किया इस FIR में उनके नाम क्यों नहीं है, उसका कोई जवाब दिया था अटॉर्नी जनरल साहब ने, सुना होगा। उस पर आमिर रहमान साहब ने ये कहा था, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो गैर मुल्की थे, वहाँ के अफसरान हैं, तो इस हवाले से कानून देखना पड़ेगा कि ऐसा मामला जो कि हमारी जुरिडिक्शन से बाहर हुआ हो और उसमें बाहर के लोग शामिल हों, तो आया उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया जा सकता है, उनके खिलाफ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ये उनकी जानिब से जवाब दिया गया था। लेकिन मेरे ख्याल से अल्टीमेटली उनके बयानात अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने लिए हैं तो अल्टीमेटली ये जो स्पेशल JIT बनेगी ये भी उनको बयानात रिकॉर्ड करेगी और इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है जो 3 लोग आखिरी दिनों में अरशद शरीफ के साथ रहे हैं
ان کو FIR میں نومینیٹ کر دیا گیا ہے. اور کسی بھی تحقیقات کے لیے ایک لیڈ چاہیے ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ بہترین لیڈ ہے. اس سرے کو پکڑ کر اگر یہ چلتی ہے اسپیشل GIT تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا ضرور. اس میں ایک اور سجیشن دی تھی مظاہر نقوی صاحب نے کہ جو پولیس والے انوالو ہیں وہاں پہ کینیا میں ان کو پاکستان لانے کے بارے میں کوئی اگر وہ ثابت ہوتا ہے کہ شوٹر تھے تو پاکستان کو اسٹیپ لے سکتا ہے. دیکھیں یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں دو طریقہ کار ہوتے ہیں جو کہ ہم نے آج تک اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے بھی ہیں. سب سے پہلے تو جہاں کرائم ہوتا ہے وہاں پر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اب یہ معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ یہاں پر کرائم کینیا میں ہوا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن پاکستان میں شروع کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ان افسران کو وہاں پر جا کر ان کو سوالات کے ذریعے کسی ریٹن کویشچنئر دیا جاتا ہے یا کسی طرح بھی ان سے سوالات لیے جائیں گے. اور پھر اگر یہ معاملہ مشکوک پایا جاتا ہے تو میرے خیال سے دو ہی آپشنز ہو سکتی ہیں. اور پہلی آپشن تو یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں لایا جائے جو کہ میرے خیال سے عملی طور پر ممکن نہیں ہوگا. وہ کینیا کے نیشنل ہیں, کینیا میں جرم کیا ہے تو وہاں پر ان کے خلاف ٹرائل ہوگا. پاکستان میں لانا ان کے خلاف ٹرائل کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن یہاں سے ریکومنڈیشن ضرور جا سکتی ہیں کہ آپ کے لوگ اس چیز میں ملوث پائے گئے ہیں, ان کے خلاف یہ شواہد ہیں اور کینین جو حکام ہیں پولیس ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. اور جو یونائٹڈ نیشن کو انوالو کرنے کی بات کی ہے وہ اسی والے سے یونائٹڈ نیشن بیسیکلی اس میں تین ممالک جو ہیں ان میں تک تحقیقات پھیلی ہوئی ہیں, پاکستان, دبئی اور کینیا. تو ممکنہ طور کے اوپر اگر کوئی ملک تحقیقات میں تعاون نہیں کرتا تو پھر یہ چیز بالکل ممکن ہے کہ اس تحقیقات کو منطقی انجام پر پہنچانے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ان ملک کو اپروچ کیا جائے. اچھا ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ ٹیم ایسی ہو جو ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ کی ہے کہ ٹیم ایسی ہو جو کسی کے انفلوئنس میں نہ آئے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کیس میں بہت اہم اور پرسنالٹیز ایسے انوالو ہیں جو انفلوئنس کر سکتی ہیں. سراج صاحب 1 منٹ ملے گا؟ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے اشارہ کیا کہ ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو کسی کے انفلوئنس میں نہ آئے کیونکہ یہ کیس بہت کنیکٹڈ ہے بڑے حساس بڑے امپورٹنٹ پرسنالٹیز سے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کس قسم کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں؟ حکومت سے ان کا کوئی تعلق ہے یا کسی اور ادارے سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا جو ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے آیا کہ جو انہوں نے نام دیے. اچھا نام کون سے ہیں جو کہ چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے نام انہوں نے اپنی جو آج اسٹیٹمنٹ جمع کرائی تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ پولیس کو اپنا ورژن دیں. تو اب دیکھیں کسی کا یہ تو نام تو نہیں پتہ کہ کون ہو, لیکن ارشد شریف صاحب کے ساتھ جن کی مسائل جس وجہ سے وہ گئے وہ حکومت یا جو بھی آپ کہیں تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ ایسے لوگ GIT کا حصہ ہو جو انفلوئنس نہ ہو. اچھا اس میں میرا خیال ہے ارشد شریف صاحب کی والدہ نے وہ تمام نام دیے جو اس کو پاکستان سے باہر جانے اور کینیا پہنچنے تک کے پروسیس میں ان کے ساتھ انوالو رہی. یہ تو شاید کلیئر ہے بات. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وہ سب لوگوں کے نام شامل ہیں. جی بالکل وہی نام جو کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو فیملی ہے اس کا ورژن جو ہے وہ ہوگا ٹیسٹنگ کہ کیا وہ اس کے مطابق پولیس جاتی ہے یا نہیں. کیونکہ یہ جو FIR درج ہوئی ہے یہ فیملی کے برخلاف یا کہیں کہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے دائر ہے. یہ دونوں میٹر وزیر آباد اور یہ ان دونوں میں جو کمپلیننٹ ہے وہ اسٹیٹ ہے نہ کہ وہ لوگ جو ایگریڈ ہو. بالکل بہت شکریہ سن صاحب. اور چیف جسٹس نے بات ہدایت کی ہے کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور یہ تمام نام جو ہے وہ پولیس کو یا GIT کو جو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اس کو دیں تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنے اور ایک کلیو ملے. پہلے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ شروع میرا خیال ہے ان 3 ناموں سے کریں جو ارشد شریف کے ساتھ تھے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو روکا. انہوں نے کہا کہ میں کرمنل لاء کے ایکسپرٹ نہیں ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے, لیکن اگر وہاں سے شروع کریں تو کلیو مل سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کیس کسی منطقی انجام اور لاجیکل اینڈ تک پہنچے. ناظرین آج کی سماعت مکمل ہو گئی ہے. FIR درج ہو چکی ہے, GIT آ چکی ہے. کی رپورٹ جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کی کینیا کی انویسٹیگیشن کی رپورٹ آ چکی ہے. نئی GI کی تشکیل دی جا چکی ہے جو اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کرے گی. رپورٹ کیا ہے اس کی تفصیلات کے بارے میں کل پھر سماعت ہوگی اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے راشد بھی کو
روشن پاکستانی سے دیکھتے رہیے. روشن پاکستانی چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.